بسم اللہ رہ جاتی ہے۔ زندگی کے مسئلے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کا کوئی ممکنہ حل نظر نہیں آتا۔ سارستی کا یہ دور ہر زوڈیک سائن پر، ہر ستارے پر تقریباً ہر 25 سال، 25.5 سال کے بعد آتا ہے۔ سارستی آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتی ہے، آپ کے ریلیشن شپ، آپ کا کیریئر، آپ کی فائنینس اور آپ کی ہیلتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس وقت کرنٹ صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو ایکویریس سارستی کے فائنل فیز میں ہے۔ بہت سے ایسٹرولوجرز کے نزدیک یہ بھی سیکنڈ فیز میں ہے، لیکن میری 7.5 سال تک بیمار رہیں اور کوئی آپ کو بڑی بیماری ہو جائے اور آپ اس کے بعد صحت یاب بھی ہو جائیں، مگر طویل بیماری کی وجہ سے آپ اتنے لاغر اور اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ نارمل صحت پر آتے آتے آپ کو وقت لگ جاتا ہے۔ ٹھیک یہی صورتحال ایکویریس کی ہے۔ سارستی کا یہ 7.5 سالہ دور اتنا تھکا دینے والا ہوتا ہے کہ اس سے نکلنے کے بعد کئی سال کے بعد بھی آپ کو سیٹ ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو سارستی کا فائنل فیز ہے وہ کب ختم ہوگا، وہ 2023 کے اینڈ میں اور 2024 کے سٹارٹ میں فائنل فیز کا خاتمہ ممکن ہے، اور اس کے بعد بھی مکمل طور پہ جو آپ کی جان چھوٹے گی وہ 2028 کا سال ہے۔ جی ہاں، یہ سال نوٹ کر لیجئے، سال 2028 آپ کی سارستی اور سارستی کے نحس اثرات کے مکمل طور پر خاتمے کا سال ہوگا۔ سال 2028 جب آپ کی مکمل طور پر سارستی سے بھی اور سارستی کے نحس اثرات جو کہ آپ کی جس طرح سے بیماری کے اثرات باڈی میں رہ جاتے ہیں، اسی طرح سے سارستی کے اثرات آپ کی زندگی پر رہ جائیں گے، جس سے مکمل طور پر 100% خاتمہ سال 2028 میں ممکن ہو سکے گا۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ سارستی ہمیشہ بری بھی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، سارستی ہمیشہ بری بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا اسینڈنٹ کس صورت میں بری نہیں ہوتی؟ اگر آپ کا اسینڈنٹ جوزہ ہو، سرطان ہو یا اسد ہو، یعنی کہ آپ کا برج جوزہ میں داخل ہو یا سرطان میں داخل ہو یا برج اسد میں داخل ہو، اس کے لیے پرسنل ذائچہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ویری کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس شخص کی پیدائش کے وقت اس کے اسینڈنٹ جوزہ ہے تو اس کو وہ سارستی بہت زیادہ متاثر نہیں کرے گی، اور اگر جس کا اسینڈنٹ سرطان تھا پیدائش کے وقت اس کو بہت زیادہ سارستی متاثر نہیں کرے گی، یا جس کا اسینڈنٹ اسد تھا اس کو بھی سارستی بہت زیادہ متاثر نہیں کرے گی۔ ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایکویریس ہیں کہ جن کی لائف میں سارستی تو چل رہی ہے مگر وہ بہت زیادہ اس سے متاثر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو ان کی پیدائش کے وقت برج جوزہ ان کا اسینڈنٹ تھا یا سرطان تھا یا اسد تھا، یا ان کا گزر کسی نحس ستارے سے ہو رہا ہو۔ اسی کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنے اپنے سارستی کے دور میں، اور ان کی بیٹی اندرا گاندھی بھی وزیر اعظم بنی اسی سارستی میں، جبکہ ان کے سٹارٹ پر سارستی چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ وزیر اعظم بن گئی اور وہ بھی وزیر اعظم بنے۔ اس کے دوران آپ کو بہت کچھ احتیاط کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑے پروجیکٹ کو آپ اسٹارٹ نہ کریں اپنی زندگی میں، کوئی نئی کاروبار کو اسٹارٹ نہ کریں، کوئی بڑے جگہ انویسٹمنٹ نہ کریں، اور اپنے لفظوں کو دیکھ بھال کر سنبھال کر استعمال کریں، بہت زیادہ فضول خرچی نہ کریں اور اپنی ہیلتھ پر نظر رکھیں۔ تو یہ تھی آپ کو احتیاطیں جو آپ کو اس دوران کرنی ہوتی ہیں۔ باقی جو وظائف وغیرہ ہیں وہ سورہ فلق، سورہ ناس اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب کی تسبیح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے۔ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، لیکن گناہوں سے بھی پرہیز کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ لیکن بہت سارے ایسا بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ ایسٹرولوجی کے نام پر یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے فیک چینلز کا جمعہ بازار لگ گیا ہے کہ جس کے اوپر عوام کو مسلسل گمراہ کیا جا رہا ہے، رسالوں سے اور دیگر ویب سائٹوں سے پڑھ کر ایسٹرولوجی کی ویڈیو بنا کر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور سارستی کے نام پر ایک ڈرامے بازی شروع کی گئی ہے۔ ہمارا جو چینل ہے آپ جانتے ہیں کہ سال 2019 میں سٹارٹ کیا گیا، اور اس وقت ایسٹرولوجی کے جو بڑے اور نامور جو چینل تھے ان میں حیدر جعفری صاحب کا تھا، AQ TV تھا، رضا جاوا صاحب کا تھا،
اور ایسٹرو جیم کا ایک چینل تھا، اور آغا بہشتی صاحب کا ایک چینل تھا، اور ہمایوں محبوب صاحب نے ابھی حال ہی میں اپنے یوٹیوب چینل لانچ کیا۔ یہ تو وہ چینلز ہیں کہ جو بالکل 100% مستند چینل ہیں۔ اس کے علاوہ جو چینل ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیک چینل اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ عام ہوئے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ بہت زیادہ عام ہوئے ہوئے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ اور ایک خاص چینل جو ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ چینل عوام کو مسلسل گمراہ کر رہا ہے اور ایسٹرولوجی کی غلط معلومات عوام میں پھیلا رہا ہے۔ لہٰذا عوام سے گزارش ہے کہ ایسے جھوٹے چینلوں سے ہوشیار رہیں۔ فیک چینلز ہیں اور ایسٹرولوجی کے نام پر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ سارستی کی مکمل معلومات جو میں نے آپ کو ماضی میں بھی میری ویڈیوز آ چکی ہیں، سارستی پہ بڑی ڈیٹیل ویڈیو آ چکی ہے، لیکن آج کی یہ ویڈیو سمجھیے، یہ اس کا ایک اہم ویڈیو ہے اس حوالے سے کیونکہ اس میں نے آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دی ہے، سال بتا دیا ہے کہ 2028 آپ کا سٹارٹ ہوگا، اور آپ کی سارستی اور سارستی کے نحیس اثرات بالکل اینڈ ہو جائیں گے۔ یہ ویسے تو دیکھا جائے تو فائنل فیز ہے، بہت سے ایسٹرولوجر کے نزدیک یہ سیکنڈ فیز ہے، اور بہت سے ایسٹرولوجر کے نزدیک یہ فائنل فیز ہے۔ یہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں تو کمی بیشی تھوڑی پریڈکشنز آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تو طے ہے، اور اس سے تمام ایسٹرولوجر اس بات سے اتفاق کریں گے کہ سارستی کا مکمل خاتمہ سال 2028 میں ہی ہوگا۔ اب امید ہے آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا، اور اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال باقی ہے تو آپ مجھ سے کنسرن کر سکتے ہیں۔ فی الحال میرا واٹس ایپ آن نہیں ہے، فی الحال وہ آن نہیں ہے، لیکن بعد میں کچھ ٹائم کے بعد واٹس ایپ ایکٹیو ہو جائے گا تو میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ واٹس ایپ پہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں فری آف کاسٹ آپ کو معلومات